نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو اس کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے، ہم سب کے لیے رحمت کا پیغام، میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ ہادی اعظم جنہوں نے ہمیں ایک ایسا راستہ دکھایا جو یقیناً سراسر کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ راستہ کیسا راستہ ہے؟ حقیقی کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ راستہ تزکیے کا راستہ ہے، جس پر چل کر انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور حقیقی کامیابی کی منزل کو پہنچ سکتا ہے۔ اور ایسا ممکن نہیں جب تک کہ انسان اس ہستی کی تعلیمات، اس کی سیرت، اس کے رہن سہن، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے سے واقفیت حاصل نہ کرے جسے خالق کائنات نے ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا، جس کا اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہے، جس کے بغیر زندگی گزارنے کا طریقہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کامیابی کے اس رستے پر کس طرح چلایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں پر طرح طرح کے انعامات کیے ہیں، بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں کہ جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، حساب کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ لیکن قرآن پاک میں ان نعمتوں کو بطور احسان کے ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں، ایک نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا، یہ نعمت اللہ تعالی نے اسے ہم سب کے لیے بطور احسان ذکر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا ہے وہ احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ کیا کیا اس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کو پڑھ کر سنایا، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیا، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دی، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دی۔ تو گویا جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو حاصل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، اور جب تک آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے صحیح طور پر فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے تزکیہ نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کو دبا دیا، چھپا دیا، اس کی نیکی کو ابھرنے نہیں دیا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی،
لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ کا لفظ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا اور اس کو نشو نما دینا ہے۔ یعنی گویا تزکیہ کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا، اس کا میل کچیل دور کرنا، اور دوسرا ہے اس چیز کو بڑھانا، اس سے بہتر فائدہ اٹھانا، اس کو پروان چڑھانا، اس کو نشو نما دینا۔ یہ تو ہے اس کے لغوی معنی۔ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایک انسان اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں، خرابیوں، غلطیوں، گناہوں کو اپنے سے دور کرے، اپنے آپ کو غلط رجحانات، میلانات سے بچائے، اور دوسری طرف اپنے اندر نیکی پیدا کرے، نیک اعمال کا اہتمام کرے، اچھے اخلاق کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرے، اچھے اخلاق کی تعمیر کرے۔ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، اور پھر اس بات کا بھی جائزہ لیں خود کو پہچان کر کہ ہم کون کون سے اچھے کام کر سکتے ہیں، کن کن نیکیوں کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے، یا نیکی کے کن کن کاموں کو کرنے کی صلاحیت ہم اپنے اندر پاتے ہیں۔ تو جب تک انسان نمبر 1 اپنے ساتھ اچھائی کا ارادہ نہیں کرتا، اس وقت تک تزکیے کی راہ پہ چل نہیں سکتا۔ جیسا کہ ایک آیت میں آتا ہے، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور پھر اس کے لیے کوشش کی جیسی کہ کوشش کرنی چاہیے، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو انسان اس وقت تک تزکیہ کی منزلیں طے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ارادہ نہ کرے اور پھر ارادے کے بعد کوشش نہ کرے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی تزکیے کا عمل خود انسان کی اپنی بھلائی اور فائدے کے لیے ہے۔ جب تک انسان کو نیکی کا فائدہ اور گناہ کا نقصان معلوم نہ ہو، اس وقت تک انسان اپنی برائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا اور نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کر سکتا، یا اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرے گا یا برا کام کرے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو برا کام کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اچھا کریں اور نتیجہ برا نکلے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم برائی کریں اور نتیجہ ہمارے حق میں اچھا نکلے۔ لہذا ہم سب کے اپنے فائدے اور بھلے میں ہے یہ بات کہ ہم اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں پر دھیان دینا ہوگا۔ نمبر 1، اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنے اندر کے میلانات، احساسات، جذبات، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر پہچان سکتا ہے اور جانتا ہے، کوئی دوسرا آپ کے اندر نہیں جھانک سکتا۔ آپ خود اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے، اور تزکیے کی ابتدا ہوگی سوچ کے تزکیے سے، خیالات کے تزکیے سے، نیت اور ارادوں کے تزکیے سے۔ تو پہلی چیز
اپنی سوچ کو درست کرنا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا. دوسری چیز اپنی گفتگو کو درست کرنا، یعنی تزکیہ کا عمل سوچ اور خیالات کے بعد انسان کے اقوال اور گفتگو اور منہ سے نکلی ہوئی باتوں کے بارے میں ہوگا. گفتگو میں ایسی چیزوں کو شامل کرنا جو فائدہ مند ہیں، اور گفتگو سے ایسی تمام چیزوں کو نکال دینا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. اور تیسری چیز انسان کے ظاہری اعمال اور معاملات، ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لینا اور ان چیزوں کو اختیار کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل تھیں. ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا اپنے اعمال میں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں اور آپ کو پسند بھی نہیں. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں اپنی سوچ کے ساتھ کہ سوچ میں تزکیے کا عمل کیسے ہو. اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے خالص ہو. ہمیں اپنی سوچ کو مثبت رنگ دینا ہے، اپنے خیالات کو اللہ کے بارے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں ایک مثبت رنگ دینا ہے. کیونکہ انسان کا تزکیہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ائمۃ المسلمین اور عامۃ المسلمین کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات نہ رکھے. پھر اسی طرح گفتگو کے اندر دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. نمبر 1، ایسی تمام باتوں سے پرہیز کرنا ہے جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے، کیونکہ مسلم کی تعریف ہی یہ بتائی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لہذا گفتگو میں خاص احتیاط، اور اس کے علاوہ انسان کی گفتگو میں ذکر الہی کی کثرت. تنہائی کے لمحات جب انسان کے پاس کچھ اور بات کرنے کو نہ ہو تو ایسے میں زبان کو خالی نہ چھوڑے بلکہ زیر لب اللہ کا ذکر جاری رہے. اسی طرح عمل اور معاملات میں اخلاص اور تزکیہ کیا ہے کہ انسان اپنا ہر عمل، ہر عبادت صرف اللہ سے جزا پانے کے لیے کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے. اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت جو اپنے لیے چاہے وہی دوسرے کے لیے چاہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس سوچ، اس گفتگو اور اس عمل کے ساتھ جب ہم اپنی زندگی کی ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمارے ہی ذات کو حاصل ہوگا. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر اول سے آخر تک تمام انسان اور تمام جن سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. اور اگر سارے جن و انس سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی ان کے دل سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اچھائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی اچھائی کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے، اس کا کسی دوسرے پر احسان نہیں ہوتا. نہ اس کا احسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اور نہ کسی اور پر. جو اچھا کرے گا خود اچھا پائے گا، اور جو کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودے گا خود اس میں گرے گا. اس لیے جو شخص بھلائی کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے،
اور جو شخص برائی کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی آپ کو نقصان دیتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا نیکی کرنا ضروری ہے اتنا ہی گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک انسان اچھی غذا کھاتا رہے اور اس کے ساتھ زہر کھا لے تو وہ زہر اس کے لیے موت ہو سکتا ہے اور اچھی غذا اس کو بچا نہیں سکتی. اس لیے تزکیہ میں خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کہ انسان جہاں نیکی کرے وہاں ان تمام برائیوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے جو اس کی نیکی کو ضائع کرنے والی ہیں. دنیا کی تاریخ کو اگر ہم قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں تو بہت سی قومیں اس دنیا میں آئیں اور تباہ و برباد ہوئیں. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس طریقے پر زندگی بسر نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہی. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی ملتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو نیکی ہی بڑھاتی ہے، یعنی نیکی کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تقدیر دعا ہی سے ٹلتی ہے، اور انسان کسی گناہ کے باعث جس کا اس نے ارتکاب کیا ہوتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص عمل میں کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کیا ضرورت جس کے مال اور جان میں اللہ کا حصہ نہیں. لہذا گناہ کرنے کا نقصان انسان کو دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اب یہ قیامت بہت دور ہے، موت بہت دور ہے. نہیں، کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور نیکی کرنے سے نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر بھی بستیوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یعنی جب کسی معاشرے کے اندر نیکیاں عام ہوتی ہیں تو اس سے پورا معاشرہ فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے ہمیں نیکی جہاں خود کرنی ہے، نیکی کے رستے پہ جہاں خود چلنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے. کیونکہ کوئی انسان تنہا اکیلے کسی نیکی پر یا اچھے راستے پر قائم رہ نہیں سکتا جب تک کہ اسے اس کا ماحول نہیں ملتا. اس لیے اس ماحول کو پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے دنیا اور آخرت کی برکات ہم سب پر نازل ہوں، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، اپنے خیالات سے نکالنے کی، اپنی گفتگو سے نکالنے کی، اور اپنے عمل سے جو ہمارے لیے وبال جان ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو ہم نے کوئی بھی اذیت نہیں دینی، لیکن پھر ایسی کوئی بات ہو کر دیتے ہیں، شاید ہم سوچ کے نہیں بولتے یا کچھ، تو اس سے بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے خود کو بھی اور دوسرے کو بھی یقیناً ہوتی ہوگی. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جی ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ارادتاً نہیں، سہون یعنی بھول کر یا غفلت میں یا بے سوچے سمجھے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. بعض اوقات فوری طور پر تکلیف دینے والے کو بھی احساس نہیں ہوتا، بعد میں جا کر خیال آتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی بھی ایسی صورت جس میں آپ فوری طور پر یا بعد میں محسوس کریں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا تو غلطی کے اعتراف میں کبھی دیر نہ لگائیں، کیونکہ غلطی کا اعتراف غلطی کو دھو دیتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو آپ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، سوری کر لیں، تو انشاءاللہ وہ جو برے جذبات پیدا ہوئے یا دوسرے کے اندر کوئی بدگمانی پیدا ہوئی یا اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو ان الحسنات یذھبن السیئات، آپ کی اچھائی اس برائی کو مٹا دے گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو اچھائی سے دور کرو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور دوسرے شخص جس کے درمیان باہم دشمنی ہو اللہ تعالیٰ اس کو گہری دوستی میں بدل دے، وہ ایسا ہو جائے گویا کہ وہ دلی دوست ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تزکیہ کا جو پروسیس ہے وہ مستقل ہوتا ہے
اور مسلسل ہوتا ہے، اور ایسے میں بعض اوقات انسان کو بہت مایوسی بھی ہونے لگتی ہے، تو اس مایوسی کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ انسان بسا اوقات کوشش کرتا ہے، پھر کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، ارادے باندھتا ہے، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر انسان ہمت ہارنے لگتا ہے، اس پروسیس کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگتا ہے، نیکی کے کام اگر نہیں کر پاتا تو ترک کرنے کی طرف دھیان آنے لگتا ہے اس کا. ایسے میں دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا تھی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا. اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے. آت نفسی تقواہا وزکھا، تو اس کو پاک کر دے، تو اس کا تزکیہ کر دے. انت خیر من زکاہا، تو ہی بہترین ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے. بندے کا دل اللہ کے ہاتھ میں. تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے، مایوسی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اچھائی کی راہ اختیار کرنے کے لیے اچھے دوستوں اور اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. جب کبھی ایسے احساسات ہوں تو ایسے لوگوں کے پاس جائیے، ایسے مجلس میں بیٹھیے، ایسے لوگوں سے رابطہ کیجیے کہ جن کے بارے میں آپ گمان رکھتے ہیں کہ وہ نیکی کے کاموں میں آپ سے آگے ہیں اور وہ تزکیے کے میدان میں آپ سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں. تو انشاءاللہ ان کی کمپنی، ان کی صحبت، ان کی گفتگو، ان کی مجلس سے آپ کو زیادہ مدد ملے گی اور آپ اس کام کو زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو ہر انسان دوسرے انسان کا ضرورت مند ہے اور ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہم نیکی اور خیر کے کاموں میں بہت آگے نکل سکتے ہیں بنسبت تنہا چلنے کے. منفی سوچ کبھی آ جائے اور یا برے خیالات آئیں تو پھر اس کا جواب یا اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جب کبھی منفی سوچ آپ کے اندر آنے لگے تو ایسے میں اس کو اینالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں کہ اس کا سبب کیا ہے. اپنے آپ سے سوالات کریں کہ جو سوچ آپ کے اندر آ رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. کہیں یہ محض شیطان کا وسوسہ تو نہیں؟ کیونکہ شیطان کی مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کے بارے میں بدگمان کرے. ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، باہم تعلقات خراب کرتا ہے. اور اسی لیے ہمیں معوذتین سکھائی گئی جس میں آتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. خاص طور پر اس کی تلقین کی گئی کہ آپ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیجئے جو انسانوں کا رب، انسانوں کا بادشاہ، مالک، انسانوں کا معبود ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے اور انسانوں کے اندر برے خیالات ڈالتا ہے، انسان کو انسان سے بدگمان کرتا ہے. اگر ہم خود غلطی کر سکتے ہیں تو دوسرا بھی کوئی کر سکتا ہے. اس لیے اگر کسی کے بارے میں بھی دل برا ہونے لگے یا اس کی غلطی سے ہم پریشان ہو کر اس کے بارے میں برا سوچنے لگے تو فوراً دوسری طرف اپنے خیال کو لے جائیے، اچھی طرف موڑ دیجئے. یہ بالکل ایسے جیسے راہ چلتے ہوئے اگر کوئی گڑھا سامنے آ جائے تو آپ راستہ بدل لیتے ہیں. اسی طرح کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اگر اس کی طرف سے دل میلا ہونے لگے تو تھوڑی سوچ کے راستے کو بدل دیجئے اور اس کی کسی ماضی کے احسان یا اچھائی کو یاد کیجئے. تو انشاءاللہ اس اچھی سوچ سے آپ کا گمان پھر سے اچھا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تزکیے کے لیے بہترین راہیں فراہم کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.